بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور آپ کی وفات بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے خصائص اور آپ کی بہترین صفات کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی راہ میں وہ تکلیفیں، وہ مشقتیں اور پریشانیاں جھیلی، اور آپ نے اس طور پر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربانی دی جس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے. ایک موقع پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوذیت فی اللہ ما اوذیت ولکن اشد ما اوذیت یوم العقبہ. یا ایک روایت میں ہے کہ لقیت فی اللہ ما لقیت ولکن اشد ما لقیت یوم العقبہ، کہ اللہ کے راستے میں مجھ کو جو تکلیف پہنچنی تھی وہ پہنچی، جو تکلیف، جو مشقت جھیلنی تھی وہ میں نے جھیلی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھ کو طائف والے دن پہنچائی گئی. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنی مجھ کو تکلیف دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی، اور جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلی مخالفت آپ کے خاندان سے ہوئی. خاندان کے لوگوں نے ہی آپ کو تکلیف دی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر گرد و غبار اور کچرا پھینکا. آپ کی سگی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ جنگل جا کر کانٹے لے کر، خاردار جھاڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور کے راستے میں بچھا دیتی تھی. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ آپ کے پیچھے پیچھے اس وقت نکلتا جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے، اور پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا لا تسمعوا لهذا الرجل فإنه كذاب، اس شخص کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا انسان ہے. ابو جہل اس امت کا فرعون تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کتنی تکلیف دی. آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوتے تھے، آ کر آپ کو تکلیف دیتا تھا، نماز پڑھنے سے روکتا تھا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. یا یہ کہا گیا ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. یہ اشارہ اسی ابو جہل کی طرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ایک موقع پر اس نے حضور کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم اس دین کی دعوت کو نہیں چھوڑو گے تو میں اس پوری وادی کو شہ سواروں سے بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ هَذَا الْوَادِي نَادِيًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے رہا ہے. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، کہ اس کو جس کو لانا ہے لے کر آ جائے، ہم زبانیہ کو بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ورنہ کفار قریش آپ کو شہید کر دیتے. عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. وہ آیا، اس نے حضرت کی گردن میں ایک چادر ڈال دی اور اس کو پکڑ کر کھینچنے لگا، گلا گھونٹنے لگا. آپ کو شدید تکلیف ہوئی، سخت ترین اذیت ہوئی. اتنے میں حضرت ابو بکر کو کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے. وہ آئے اور انہوں نے بڑی مشقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے چھڑایا. آپ نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین کی مجلس لگی ہوئی تھی،
لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ فلاں جگہ آج ایک جانور ذبح ہوا ہے، کون ہے جو جا کر اس کی اوجھڑی لے کر آئے گا، اس کی غلاظت لے کر آئے گا اور محمد پر ڈال دے گا۔ ایک شخص اٹھا، جا کر اس نے غلاظت اور نجاست حاصل کی اور لا کر حضور کے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بوجھ تھا کہ آپ اٹھ نہ سکے۔ حضرت فاطمہ کو خبر ہوئی، آپ کی صاحبزادی، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر اس نجاست کو ہٹایا، تب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے سے اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ایسا کرنے والوں کو بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے دشمنی میں دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کے سلسلے میں یہ صدمہ سہنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا کہ یہ شاعر ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ یہ کاہن ہیں، لوگوں کے اوپر کہانت کر دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کو بھرے بازار میں جادوگر کہا جاتا ہے، بھرے بازار میں جھوٹا کہا جاتا ہے، بھرے بازار میں کاہن اور شاعر کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی، آپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کے ہاں جتنی نرینہ اولاد پیدا ہوئی، جتنے بیٹے ہوئے، وہ سب انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم بیٹوں میں بڑے ہوئے اور جتنے پیدا ہوئے وہ سب دودھ پینے کی مدت میں گزر گئے۔ حضرت ابراہیم ایک روایت کے مطابق 2.5 سال کے ہوئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سب سے زیادہ عمر انہی کی ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، آپ رو پڑے۔ جب آپ ان کا جنازہ لے کر قبرستان گئے اور قبر میں لٹانے لگے تو آپ فرماتے تھے العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل رنجیدہ ہے، اے ابراہیم تمہارے جانے سے ہم بہت صدمے میں ہیں۔ ایک صحابی کی نظر پڑی کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، انہوں نے کہا، حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا سے لخت جگر رخصت ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور صدمے میں آنسو بہائے۔ مشرکین نے اس موقع پر طعنہ دیا اور یہ کہا کہ محمد کا دین صرف ان کی زندگی تک رہے گا، اس لیے کہ ان کی اولاد زندہ نہیں رہتی، بیٹے ان کے زندہ نہیں رہتے، ان کے بعد کون ان کے دین کو آگے بڑھائے گا، کون ان کی دعوت کو آگے بڑھائے گا؟ یہ ایسے شخص ہیں جن کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اسی پر قرآن نے جواب دیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے محبوب یہ تم کو کہتے ہیں کہ تمہاری نسل آگے نہیں چلے گی، یاد رکھو کہ تمہارے دشمن کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دنیا میں پھیلایا اور آپ کی روحانی اولاد تو دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ امتی پیغمبر کی روحانی اولاد ہوتے ہیں، ہم آپ حضور کی امت ہیں۔ کائنات میں کہاں کہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ افریقہ اور برازیل کے جنگلات میں بھی چلے جاؤ گے تو وہاں بھی ایسے لوگ ملیں گے جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز حضور کو عطا فرمایا، آپ کی دعوت ساری کائنات میں پہنچی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آج دیکھیے دنیا میں 1 ارب 25 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جو حضور کی غلامی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جو عزت حضور کو عطا فرمائی کائنات میں اور کس کو ملی؟ بیہقی میں روایت ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، ایک سوال دے کر بھیجا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسی عزت عطا کی؟ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے تذکرے کو کیسے بلند کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس سوال کا جواب بھی دے کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ محمد سے کہہ دو کہ میں نے ان کا تذکرہ اس طرح بلند کیا ہے کہ اب جب کبھی کائنات میں میرا تذکرہ ہوگا تو میرے نام کے ساتھ تمہارا بھی ذکر خیر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب کبھی میرا تذکرہ ہوگا میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے، اذان ہو یا نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ بچہ دنیا میں پیدا ہوا، کان میں جو آواز لگائی گئی وہ اللہ کے نام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ باپ دادا کا نام کان میں نہیں پکارا جاتا ہے، یہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ عزت وہ ہے جو اللہ نے اس کائنات میں صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ جب تک آپ مکے میں رہے آپ کو پریشان کیا گیا، آپ طائف گئے وہاں اوباشوں کو پیچھے لگا دیا گیا، انہوں نے مار مار کر آپ کے سر کا خون پیروں تک پہنچایا۔ انگور کے باغ میں آپ نے پناہ لی تھی اور دیوار سے ٹیک لگا کر آپ نے دردناک دعا مانگی تھی کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ میں اپنی بے سر و سامانی کی شکایت لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، لوگ مجھ کو ستا رہے ہیں، لوگ مجھ کو پریشان کر رہے ہیں۔ کوئی ایک شخص موجود نہیں تھا جو حضور کو تسلی کے دو جملے کہتا یا آپ کے زخموں پر مرہم رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس مشقت سے گزرے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے جب یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی، تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ کو طائف میں ستایا گیا، جب میں نے اپنی دعوت عبدیہ لیل کے سامنے پیش کی۔ یہ وہاں کا سردار تھا، عبدیہ لیل ابن عبد کلال اس کا نام تھا، اس کے سامنے میں نے اپنی دعوت پیش کی، اس نے ٹھکرا دیا اور میرے پیچھے لوگوں کو لگا دیا گیا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جا رہے ہیں طائف اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اور آپ کو اس بری طرح ستایا جاتا ہے۔ پھر بارگاہ خداوندی میں آپ نے ہاتھ پھیلائے اور بجائے اس کے کہ آپ بد دعا کرتے اپنی مظلومیت اور بے بسی کی فریاد خدا کی بارگاہ میں پیش کی، یہاں تک کہا کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے اور ساری کائنات مجھ سے ناراض ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری کائنات بھی مجھ سے خفا ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے اور اس کو راہ چلتے ہوئے اس طرح مارا گیا، اس طرح ان کو برا بھلا کہا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑ دینا پڑا، اپنا وطن، اپنا گھر بار، یادیں، اپنے ماں باپ کی شفقتوں کی خوشگوار یادیں، وہ سب چھوڑ کر آپ کو نکلنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے ہیں ایک ٹیلے پر آپ چڑھے تھے، پلٹ کر آپ نے مکہ مکرمہ کو اور خانہ کعبہ کو دیکھا اور اپنے وطن کی محبت میں اور خانہ کعبہ سے تعلق کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، 53 سال کی زندگی وہاں گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، کہ مکہ مکرمہ تو کتنا پیارا شہر ہے، مجھ کو کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں آباد نہ ہوتا۔ آپ آنسوؤں کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے، مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اس کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ احد کی لڑائی میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، اس طرح آپ کو ستایا گیا کہ آپ
کمال ضبط کے باوجود اس دن آپ نے یہ فرمایا کہ کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم دمن، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ لہو لہان کر دیا، جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا، دندان مبارک شہید ہو گئے اور رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں دھس گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے اور اسی وقت یہ افواہ پھیلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ احد کی لڑائی میں آپ کے جانثار شہید ہوئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، آپ ان کی لاش دیکھ کر اس طرح روئے جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے، بلک بلک کر روئے۔ آپ نے فرمایا چچا آپ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار ہوں گے، انت سید الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ آپ کے قریبی ساتھیوں کی شہادت کا غم آپ نے سہا، برداشت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک رخ یہ ہے، اور ایک رخ یہ ہے کہ آپ ایسی سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں، فقر و فاقہ کی، کہ کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آ رہی ہے، 2 مہینے 3 مہینے گزر جا رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، جب تک حضور کی وفات نہیں ہو گئی۔ یعنی صرف مکے کی بات نہیں ہے، مدینہ منورہ میں بھی کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی گھر والوں نے اور آپ نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں عروہ، ان سے حضرت عائشہ نے کہا 2 مہینے گزر جاتے تھے بیٹے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا خالہ جان پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ کہنے لگی 2 کالی چیزیں تھیں، پانی اور کھجور، بس اسی پر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد روزے سے تھیں، دسترخوان پر آئیں، کئی طرح کی نعمتیں دسترخوان پر رکھی گئیں، اور افطار کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ کو رونا آ گیا، آواز آ رہی اذان کی اور یہ رو رہی ہیں۔ خادمہ نے کہا کہ امی جان وقت ہو گیا ہے، آپ افطار کر لیں۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں تو ان کو یہ خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کہنے لگی مجھ سے کوئی قصور ہو گیا، آپ کیوں روتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن آج دسترخوان پر کئی طرح کی نعمتیں رکھی گئیں تو مجھ کو بے اختیار اپنے سرتاج کا زمانہ یاد آیا، تب بھی دسترخوان بچھتا تھا مگر رکھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی، اس وقت کو یاد کر کے وہ رو پڑی۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ آپ نے ایک نمونہ عمل چھوڑا، سادگی کی، ایثار و قربانی کی ایک مثال قائم کر کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالی زندگی گزاری ہے اور آپ نے ایسا خوبصورت نمونہ چھوڑا ہے کہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت زندگی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضور کی زندگی کی طرف لوٹو، ان کی سیرت و سنت کو اپناؤ کہ اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔